من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات. مالک سے حاجتیں طلب کرنے کے لیے آپ کی دعا. پروردگار اے حاجتوں کے طلب کرنے کی منزل آخر. ويا من عنده نيل الطلبات. اور اے وہ جس کی بارگاہ سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان. اور اے وہ مہربان جو اپنی نعمتوں کو قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا ہے. ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان. اور اپنے عطایا کو احسان جتا کر مقدر نہیں بناتا ہے. ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه. لوگ اس کے ذریعے مستغنی ہوتے ہیں لیکن اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں. ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه. اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے لیکن اس سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی ہے. ويا من لا تفني خزائنه المسائل. سوالات کی کثرت اس کے خزانوں کو فنا نہیں کر سکتی ہے. ويا من لا تبدل حكمته الوسائل. اور وسائل معاشیت اس کی مصلحت کو بدل نہیں سکتے ہیں. ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين. محتاجوں کی حاجتیں اس سے منقطع نہیں ہو سکتی ہیں. ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. اور دعا کرنے والوں کی دعائیں اسے عاجز نہیں بنا سکتی ہیں. تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم. تو نے اپنی تعریف یہی کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نیاز ہے. ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك. اور اس بے نیازی کا اہل ہے. تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ واقعاً تیرے محتاج ہیں. فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها وأتى طلبته من وجهها. لہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرانا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے فخر کو تیرے ذریعے دور کرنا چاہتا ہے تو اس نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کیا ہے اور مقصد تک صحیح رخ سے آیا ہے. ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان. اور جس نے بھی اپنی حاجت کا رخ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف موڑ دیا یا کامیابی کا راز تیرے علاوہ کسی اور کو قرار دیا ہے تو اس نے محرومی کا سامان مہیا کر لیا ہے اور تیری بارگاہ سے احسانات کے فوت ہو جانے کا استحقاق پیدا کر لیا ہے. اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي وسولتني نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين. خدایا میری تیری بارگاہ میں ایک ایسی حاجت ہے جس سے میری کوشش قاصر ہے اور میری تدبیریں منقطع ہو گئی ہیں اور مجھے نفس نے ورغلایا ہے کہ میں اسے ایسوں کے پاس لے جاؤں جو خود ہی اپنی حاجتیں تیرے پاس لے کر آتے ہیں اور اپنی ضروریات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ خطا کاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے اور گناہوں کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے.
ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ونقصت بتسديدك عن عثرتي. اس کے بعد تیری یاد دہانی کے ذریعے میں خواب غفلت سے چونک پڑا اور تیری توفیق کے سہارے اپنی لغزش سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیری رہنمائی سے اپنی ٹھوکر سے پلٹ پڑا. وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنا يرغب معدم إلى معدم. اور میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ میرا رب پاک و پاکیزہ ہے، کوئی محتاج کسی محتاج سے کیسے سوال کر سکتا ہے، اور فقیر کسی دوسرے فقیر کی طرف کس طرح رغبت کر سکتا ہے. فقصدتك يا إلهي بالرغبة وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك. یہ سوچ کر میں نے تیری طرف رغبت کی اور اپنی امیدوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھے تجھ پر بھروسہ تھا. وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد وأن يدك بالعطاء أعلى من كل يد. اور مجھے معلوم تھا کہ میں جس کثیر کا سوال کر رہا ہوں وہ تیری عطا کے مقابلے میں قلیل ہے، اور جس عظیم کا تقاضا کر رہا ہوں وہ تیری وسیع بارگاہ میں حقیر ہے. تیرا کرم کسی کے سوال سے تنگ نہیں ہوتا ہے، اور تیرے ہاتھ عطا کرنے میں ہر ہاتھ سے بالا تر رہتے ہیں. اللهم فصل على محمد وآله واحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيت وهو يستحق المنع ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرا معاملہ تفضل کے ساتھ کرنا، اور مجھ پر اپنے عدل کی بنا پر استحقاق کے برابر بوجھ نہ ڈالنا کہ میں پہلا انسان نہیں ہوں جس نے تیری طرف رغبت کی ہو اور تو نے اس کو نہ دینے کے استحقاق کے باوجود دے نہ دیا ہو، اور نہ پہلا ساحل ہوں جس پر محرومی کے لائق ہونے کے باوجود فضل نہ کیا ہو. اللهم صل على محمد وآله وكل دعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولتضرعي راحما ولصوتي سامعا. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری دعا کے لیے قبول کرنے والا، اور میری ندا کے لیے قریب، اور میری آہوزاری پر رحم کرنے والا، اور میری آواز کا سننے والا ہو جا. ولا تقطع رجائي عنك ولا تبت سببي منك ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك. اور میری امیدوں کو منقطع نہ کر دینا اور میرے رشتے کو کاٹ نہ دینا، اور مجھے اس حاجت میں یا کسی بھی دوسری حاجت میں اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا. وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور. اور تو ہی میری طلب کی کامیابی اور میری حاجت کی برابری اور میرے سوالات پر عطا کا ذمہ دار ہو جا، قبل اس کے کہ میں اس جگہ سے ہٹوں
اس طرح کہ میری مشکل کو آسان کر دے اور تمام معاملات میں میری تقدیر کو خوب بنا دے۔ وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي إنك واسع كريم۔ اور محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما جو دائمی اور بڑھنے والی ہو اور جس کی ابدیت تمام نہ ہو، اس کی مدت کی انتہا نہ ہو، اور اسی صلوات کو میرے لیے مددگار اور میرے مقاصد کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے کہ تو صاحب وسعت اور کریم ہے۔ ومن حاجتي يا رب أن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ اور پروردگار میری حاجتیں یہ ہیں، اس کے بعد سجدے میں جا کر یوں کہیے، خدایا تیرے فضل نے مجھے مانوس بنایا ہے اور تیرے احسان نے میری رہنمائی کی ہے، لہٰذا تجھ سے میرا سوال خود تیری ذات کے واسطے سے اور تیرے نبی محمد اور ان کی آل صلوات اللہ علیہم کے واسطے سے یہ ہے کہ مجھے ناکام و نامراد واپس نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔